نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين برادران اسلام و حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو سب سے مقام و مرتبہ رکھتا ہے، جو چیز، جو عبادت، وہ شہیدوں کا رتبہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بلند ہے، لیکن آج اس اہم رتبے کو انسان غم اور نوح ماتم بنا دیے۔ تاریخ اسلام کے اندر صرف حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا درجہ نہیں پائے ہیں، بلکہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی شہادت کا رتبہ ملا ہوا ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر، جو اسلام ہی کے اندر جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، وہی منافقین ہی اسلام کو برباد کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف سازشیں رکھتے ہوئے وہی منافقین ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے سلسلہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جان لیوا حملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پہ گئے تو خیبر کے موقع پہ یہودیہ عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دی، لیکن وہی زہر اثر جب دکھایا، جب انتقال سے چند روز پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی زہر کی شدت، وہی زہر جو اپنا اثر دکھا رہا تھا، اسی زہر کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ بعض مفسرین نے کہا، بعض مفسرین لکھتے ہیں اپنے کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کا مقام پائے ہیں، کیونکہ خیبر کے موقع پہ جو یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر گوشت میں جو زہر ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دی تھی، اسی زہر کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کا رتبہ پائے۔ لیکن یہ منافقین چپ نہیں بیٹھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, انہوں نے جھگڑا پیدا کر دیا کہ قریش کون بنے گا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاری کہتے ہیں ہمارے میں تو بنے گا, انصاری کہتے ہیں مجھ میں سے بنے گا, مہاجرین کہتے ہیں مجھ میں سے بنے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سنا دوں تو تم متفق ہو جاؤ گے. لوگوں نے کہا ہاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا, الائمۃ من قریش, کہ جو مسلمانوں کا جو امیر بنے گا, جو حکمراں بنے گا, وہ قریش میں سے بنے گا. پھر لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا گیا. پھر وقت چلتے گیا, پھر اس کے بعد میں لوگوں نے کھڑا کیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. منافقین نے مسلمانوں کو جو بہلایا پھسلایا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر زکات کی رسی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکات دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ اگر رسی دیتے تھے, اگر وہ نہیں دیں گے تو ابو بکر صدیق ان سے جنگ کرے گا, جہاد کرے گا. پھر یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش آیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے, یہی مجوسی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, یہی مجوسی جو ایران کا رہنے والا تھا, ابو لولو فیروز نامی شخص تھا, جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. جب ایران فتح ہوا تو یہ جو ہے مغیرہ ابن شعبہ کے پاس یہ غلام آیا اور یہ ہتھیار بنانے کا کام کرتا تھا, جسے تلوار بنانا جانتا تھا, یہ لوہار کا کام کرتا تھا. چنانچہ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا, فیروز نامی وہ فارسی سے کہا کہ دیکھو تم کچھ بھی کرو, کتنا بھی کماؤ, لیکن مجھے 2 درہم چاہیے. یہ مسئلہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مالک مغیرہ ابن شعبہ نے کہا ہے کہ تم کتنا بھی کماؤ, اس سے مجھے مطلب نہیں, مجھے 2 درہم چاہیے شام کو. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کون سا کام کرتا ہے؟ وہ کہا کہ میں وہی کام کرتا ہوں, لوہار کا کام کرتا ہوں, تلوار اور خنجر بنانے کا کام کرتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ تمہارے مالک نے غلط کیا کہا, مغیرہ ابن شعبہ نے غلط کیا کہا ہے, تم اس سے دونا کما سکتے ہو. بہرحال یہی دشمنی جو ابو لولو نے, لیکن یہی دشمنی نہیں ہے, لیکن یہ دشمنی پہلے کی دشمنی ہے. جنہوں نے دشمنان اسلام میں نبی علیہ السلام کے اوپر جان لیوا حملہ کیا تھا, وہی فارسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی جان لیوا حملہ کیا. اسلام کے اندر اگر ماتم کرنا جائز ہے, اگر ماتم ہوتا تو ہر دن ماتم ہے, اور سب سے پہلے اگر ماتم کسی کا کیا جا سکتا ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جا سکتا ہے. کتنے صحابہ, بدری صحابہ کا ماتم کرنا چاہیے, لیکن اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ 9 ماتم ہے ہی نہیں. یا جس کا شوہر انتقال ہوا, بیوی صرف 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزار سکتی, اس کے لیے ہے کہ وہ غم کر سکتی, وہ بھی ماتم نہیں. کیونکہ بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر واقعہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غم اور ماتم 3 دن سے زیادہ کرے فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو 3 دن سے زیادہ ماتم کرے صرف وہ غم کر سکتی ہے, یعنی جس کا شوہر انتقال ہوا ہے وہ 4 مہینہ 10 دن تک غم منا سکتی ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے ابو لولو فیروز سے کہا یہ بات کہ اس نے غلط کیا کہا مغیرہ ابن شعبہ, تم اس سے دونا کما سکتے ہو, بہرحال تم دو. کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ نہیں کہا یہ الفاظ, لیکن وہ من ہی من میں کہا کہ میں تمہیں جب شہید کروں گا, میں جب تمہیں ماروں گا تو 2 دھاری تلوار سے ماروں گا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر, تمہارا اتنا مقام ہے, تمہاری اتنی نیکیاں ہیں, اتنی نیکیاں ہیں
کہ 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں لیکن تمہاری نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے پیاری بیوی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں لیکن عمر فاروق کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی ہے۔ میرے ابو آپ کے ساتھ اٹھتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے، آپ کے ساتھ کھاتے، آپ کے ساتھ پیتے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے، آپ کے ساتھ ہجرت کیے، کیا بات ہے آپ ہمارے ابو کے نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی تم ابو بکر صدیق کی نیکیاں جاننا چاہتے ہو کتنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکی ترازو کے ایک سائیڈ کر دیا جائے اور صدیق اکبر کی ایک دن کی نیکی ترازو کے ایک سائیڈ کر دیا جائے، پھر بھی عمر فاروق کا نیکی ابو بکر صدیق کے نیکیوں کے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، لیکن وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے محبوب کے محبوب، جب تمہیں شہید کیا جائے گا، جب تمہارے شہادت کی گواہی دینے کا نمبر آئے گا تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی آئے گا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد آئے گی، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے سہارے خطبہ دیتے ہیں وہ لکڑی بھی تمہاری شہادت کی گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ اتنا عظیم الشان صحابہ اکرام ہیں، لیکن آج ہم ان کی تاریخ بھول گئے۔ یہ بھی ایک ہی محرم، یکم محرم کے دن حضرت عمر فاروق بھی شہید ہوئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کربلا کے اندر 3 دن پانی بند ہوا، پورا اسے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی 18 دن تک پانی نہیں ملا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں 20 دن، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 25 دن، لیکن 18 دن کا پانی کا زیادہ تر صحیح روایت ہے۔ یہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے کہا کہ تم 2 درہم دے سکتے ہو، وہیں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا پلان بنایا۔ اصل پلان وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پہ جان لیوا حملہ کیا تھا، وہی فارسی، وہی مجوسی ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، منبر رسول مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور فجر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور صحابہ اکرام کے دور میں، کیونکہ صحابہ اکرام فجر کے نماز میں لمبی قرات کرتے تھے، وہ ہماری اور آپ کے جیسے نماز نہیں پڑھتے تھے کوے کی چوچ مار مار کے، لیکن وہ آیا منبر محراب کے بغل میں چھپا ہوا ہے، اور جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر اتنے میں اور وہ تلوار پہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس تلوار سے 2 دھاری تلوار سے شہید کیا گیا تھا، اس تلوار میں اس بدبخت نے زہر لگا دیا تھا کہ اگر تلوار کے زخم سے نہیں مریں گے تو کم سے کم زہر کی وجہ سے تو مریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 7 وار کیا گیا، اور جب آخری وار کیا گیا تو حضرت عمر فاروق کی اتڑی کٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر امامت رسول پہ کھڑے نہیں ہو پائے، ممبر رسول مصلی امامت پہ، پیچھے سے عبد الرحمن حضرت ایک صحابی رسول کو آگے کیے اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کی نماز امامت کرو۔ پھر حضرت عمر فاروق بھی ہوش ہو کر اسی مصلی امامت پر گر گئے۔ چنانچہ انہیں جب گھر پہ لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلا رہے ہیں، پیٹ کے راستے سے باہر نکل رہا ہے، صحت کھلا رہے ہیں، پیٹ کے راستے سے باہر نکل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے اوپر تلوار چلانے والا، مجھے قتل کرنے والا یا میرے اوپر جان لیوا حملہ کرنے والا کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو لولو فیروز نامی شخص تھا جو مجوسی تھا، اس نے کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ کسی مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، کسی مسلمان نے میرے اوپر جان لیوا حملہ نہیں کیا۔ پھر اسی وار کے بعد اسی
وار کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک زندہ رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حجرے میں 3 ہی قبر کا جگہ تھا، لیکن وہ قبر کا جو جگہ تھا، حجرے مبارکہ کے پاس جو جگہ تھا ایک قبر کا، وہ بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا تھا کہ یہاں پر میں دفن ہوں گی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط گیا، اماں عائشہ اس خط کو پڑھ کر زار و کتار رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، تم اس دروازے پہ آئے ہو کہ جس دروازے سے آج تک کوئی انسان خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ میں وہ جگہ اپنے لیے محفوظ کی تھی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار مانگ رہے ہیں، میں وہ جگہ انہیں دے دی۔ چنانچہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دے دیا۔ پھر بھی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب تم میرے جنازہ لے جا رہے ہوں گے قبرستان کے جانب جا رہے ہوں گے، پھر بھی وہاں پر میرے جنازے کو رکھ دینا، پھر اماں عائشہ سے ایک بار پھر اجازت لے لینا، پھر دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کا سر مبارک اپنے ران پہ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بیٹے مجھے تم زمین پہ لٹا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ انہیں لٹا دیا گیا عمر فاروق کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں کہتے ہیں اپنے ناک کو زمین پر رگڑ رہے اور کہتے ہیں اللہ عمر تیرا مجرم ہے، اے اللہ عمر نے بہت سلطنتیں کی، اے اللہ عمر نے بہت حکومتیں کی ہے، اے اللہ عمر کو معاف کر دے۔ بتاؤ وہ صحابہ اکرام کی جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں ملی ہے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں بارگاہ میں کس قدر رو رہے ہیں، کس قدر گڑ گڑا رہے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں، کامیابی کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ تم اللہ رب العزت کے وعود کو پورا کرو گے تو اللہ رب العزت پھر تمہارا جو تم اللہ سے وعدہ کیے ہو، کیونکہ ہمیں تو اللہ کا وعدہ یاد ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے مسلمانوں تم غم مت کرو، تم پریشان مت ہو، مایوس مت ہو، حکومت تمہیں ملے گی، سربلندی تمہیں ملے گی، لیکن آج نہیں مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ پھر اللہ بھی جواب میں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پہلے تم اپنے وعود کو تو پورا کرو، تمہیں اللہ کے وعود کو یاد ہے لیکن تمہیں اپنے وعود کو نہیں یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے وَاضْرِبُوهُمْ، اسے مار کر مسجد میں لے جاؤ۔ چلو آج ایک مسئلہ ہے، 10 سال کا لڑکا ہے، اسے مارنے کا حکم ہے نماز نہ پڑھے، لیکن وہ 60-70 سال کا باپ ہی جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو دادا تو ہے نہیں کہ اسے مارے۔ مسلمانوں آج ہم شرم و حیا کے بنیاد پہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا، اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز چھوڑ کر مشرکین میں سے مت بن جانا۔ لیکن آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارے مال، تمہارے بیوی، تمہارے بچے کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ بیوی بچے کہیں گے اللہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ حرام کا لاتا تھا کہ حلال کا لاتا تھا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں تمہارے بیوی بچے سب چھوڑ دیں گے تمہارا دامن، کہیں گے اللہ ہمیں کیا پتا ہے۔ لیکن آج جو سب سے بڑی اس امت اسلامیہ کے اندر جو چیز ہے وہ شرک باللہ ہے، جسے آج ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے کہیں پر کسی کے سامنے سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، یہی شرک ہے۔ شرک وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو آگاہ کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے نبیوں، اے رسولوں،
تم اللہ کے نظر میں کتنے بڑے پیغمبر ہو، تمہارا اللہ کے نظر میں بہت ادب ہے، احترام ہے، لیکن اے نبیو، اے رسولو، اگر تم شرک کرو گے ردی برابر تو اللہ رب العزت تمہارے عملوں کو باطل کر دے گا، اللہ رب العزت تمہارے عملوں کو خراب کر دے گا۔ اور ان نبیوں کے امام جو سب سے بڑے نبی ہیں، جنہیں اللہ کے بعد دوسرا مقام ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے نبی کو بھی کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا قسم قرآن مجید میں کھاتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے رسول تیرے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ دنیا والے اس حد تک مومن نہیں ہیں جب تک آپ کے بات کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں، اور تسلیم ہی نہیں یحکموک کا اس پہ جم نہ جائیں، اس پہ وہ مان نہ لے، تب تک مومن نہیں، تب تک مسلمان نہیں۔ وہی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم شرک کرو گے نعوذ باللہ تو اللہ تمہارے عملوں کو باطل کر دے گا، اللہ تمہارے عملوں کو خراب کر دے گا۔ تو اے مسلمانوں، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم 2 وقت نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کے اوپر احسان جتانا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے؟ ہمارے عبادتوں کا اللہ یہاں مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے شہادت کی انگلی کو یا سبابہ انگلی کو سمندر میں ڈبائے اور اسے نکالے، تو اے میرے صحابہ، اس انگلی کے اندر کتنا پانی لگے گا اور سمندر کے اندر کتنا پانی کا کمی ہوگا؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول، سمندر کے اندر پانی کی کوئی قلت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین وہی مثال ہے، بین مثال وہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ تم عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ رب العزت کے شان میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو ہمارے عبادتوں کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتاؤ، مجھے کوئی ایسی وظیفہ بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگوں۔ ابو بکر کا کتنا نیکی ہے ابھی میں وضاحت کیا ہوں۔ کہتے ہیں میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگوں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے نبی مجھے ایک دعا سکھلا رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا کا ترجمہ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا ہوں، ولا یغفر الذنوب، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی عالم ہے، کوئی نہیں بخشنے والا، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ بخشنے والا، تو ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا حال ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا؟ یعنی ایمان والا ہوگا تو نماز تو پڑھے گا نہیں، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا جب تک وہ مسلمان کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا سے کیوں خطاب کیا؟ اس کے تفسیر میں علامہ احسان الہی جہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ ایمان والوں کو نہیں کہہ رہا ہے، یعنی اے ایمان کے دعویٰ کرنے والے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے جانب پلٹ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بیوی بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آج ہم کیا بچاتے ہیں؟ آج ہم خود نماز پڑھنے آئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو حکم دیے نماز کا؟ نہیں دیے۔ آج ہم دوسرے کو نقش قدم پہ چلتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے کہ ہم دوسرے کے نقش قدم پہ کیوں چلے؟ اور انسان یہ بھی ہے کہ جس کی مساویت اختیار کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہ،
جو جس کے نقش قدم پہ چلے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے صحابی دوہرا دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ امیر المومنین نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین عثمان غنی، کیا ہم فوج بھیج دیں یہاں سے کوفہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لوں گا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر 40 دن تک بھوکا رکھا اور گھر کے اندر 40 دن تک یہ بلوائی قید کر دیے حضرت عثمان غنی کو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے اپنے بیوی نائلہ سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ان کی بیوی جواب دیتی ہے گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بیوی جانے دو، میں روزے کی نیت کیا ہوں۔ ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے 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 18 دن تک وہ بھوکے رہے۔ وہ اسے نیت کر کے روزہ رکھتے، نیت کر کے افطاری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے، کہتے ہیں عثمان کیا حال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان غم مت کرو، آؤ میرے ساتھ افطاری کرتے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خواب دیکھتے ہیں، اپنے بیوی نائلہ سے ذکر کرتے ہیں اس خواب کی، تو سمجھ جاتے ہیں کہ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ چنانچہ افطار کے بعد جب یہ بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چھلانگ لگا کر کود گئے اور جب تلوار ماری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ بچانا چاہتی ہیں، ان کی 4 انگلی کٹی گئی، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ 3 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش گھر میں موجود ہے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ جب یہ منافقین دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ جتنی محبت کے دعوے دار ہیں نا، ان کے محبت کے آگے تو عمر فاروق کی محبت فیل ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ختم ہے، یہ اتنے محبت کا دعوے دار ہے۔ لیکن یہی لوگ شہید کیے۔ پھر جب ان کی بیوی نائلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا انہیں دفن کیا، اور کتنے آدمی تھے، کتنے صحابہ تھے، وہ کون تھے؟ امیر المومنین تھے۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام صرف 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت پھیل چکی تھی۔ اتنے بڑا حکمران ہو کے ان کے جنازے کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ 18 لوگ، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ سیرت کی کتاب پڑھیے آپ، 18 لوگ تھے وہ امیر المومنین کو دفن کرنے کے لیے، ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن جب ان کی بیوی ان کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھیجتی ہے خط، اور خط کے اندر وہ کٹی ہوئی انگلی بھیجتی ہے، تو آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت علی کی حکومت نہیں مانے تھے، حضرت علی کے بیعت نہیں لیے تھے، کیوں نہیں لیے تھے بیعت؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں چچا جات بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی کو کہا کہ امیر المومنین ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی بیعت لیں گے، لیکن آپ حکم دو کہ عثمان کے قاتل کو ڈھونڈ کے ہم قتل کریں گے، ہم قصاص کا بدلہ لیں گے، قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلوائی ہے جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور انہی کو ان لوگ جو ہے حکمران بنائے، انہی کو امیر المومنین بنائے، حضرت علی کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کی بیعت لیں گے، لیکن آپ پہلے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کہیں، پھر ہم آپ کی بیعت کریں۔ تو جیسے کیا تھا، وہ حضرت علی کو بنایا کون تھا؟ یہی بلوائی بنائے تھے، یہی فارسی بنائے تھے، یہی مجوسی بنائے تھے۔
آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری خطبہ ہے اس میں پڑھیے تو قسم خدا کی خون کے آنسو ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بلوائی اتنا تکلیف دیے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خطبے کے اندر ان کو بددعا کرتے تھے، اللہ سے ان کے بارے میں بددعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں تو دھسا دے، اللہ تو انہیں یہ کر دے۔ انہوں نے عثمان کو قتل کیا۔ اس کے ساتھ میں اپنے واقعوں کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا آپ کے یہاں تو ضرور بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم جمی مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نوح اور ماتم اور یہ سب سے اے اللہ خرافاتوں سے ہمیں دور رکھ۔ اے اللہ جب بھی ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھے۔ اے اللہ جتنے لوگ بے نمازی ہیں اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو عورت باز ہے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔